بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صدقہ دینے کے کیا فائدے حاصل ہوتے ہیں؟ کیا صدقہ تقدیر میں لکھی ہوئی آفات کو بھی ٹال دیتا ہے؟ آج ہم آپ کو قرآن و حدیث کی روشنی میں صدقات کے فوائد کے بارے میں بتائیں گے۔ پہلا فائدہ، صدقہ آفت و مصیبت کے لیے ڈھال ہے، یعنی جس طرح انسان ڈھال کے ذریعے اپنی حفاظت کرتا ہے، اس طرح صدقہ کرنے سے اللہ تعالیٰ انسان کو آفات و مصیبتوں سے نجات دیتا ہے۔ جیسا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، صدقہ مصیبتوں اور پریشانیوں کو ٹال دیتا ہے۔ اس لیے اگر آپ صدقہ دینے والے بن جائیں، آپ پر کوئی آنے والی مصیبت یا آفت ہو جو کہ شاید آپ کی تقدیر میں لکھی ہوئی ہو یا کسی بھی وجہ سے وہ آپ کی زندگی میں آ سکتی ہو، تو اللہ تعالیٰ صدقے کی برکت سے اس پریشانی و مصیبت کو ٹال دیتا ہے۔ دوسرا فائدہ، صدقہ کرنے سے انسان کی عزت و ناموس کی حفاظت ہوتی ہے۔ انسان جب اللہ کی راہ میں اپنے حلال مال سے صدقہ کرتا ہے تو اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ انسان کی عزت میں برکت عطا فرماتا ہے اور اس کی عزت کی حفاظت فرماتا ہے۔ تیسرا فائدہ، صدقہ ہر قسم کی بیماری کا شافی علاج ہے، یعنی انسان کو اگر کوئی بیماری لاحق ہو اور کسی قسم کا کوئی علاج کارآمد نہ ہو رہا ہو تو صدقہ ایک ایسا عمل ہے جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ہر بیماری کو دور کر دیتا ہے۔ جان لیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کے نظامات کو اسباب کے ساتھ جوڑ رکھا ہے۔ اگر کوئی انسان بیمار ہوتا ہے، اس کو کسی ڈاکٹر کو دکھانا چاہیے، دوائیں لینی چاہیے، اس کا علاج کروانا چاہیے اور ساتھ ساتھ صدقہ دینا چاہیے۔ صدقہ دینے کا فائدہ یہ ہوگا کہ اس کو بیماری سے جلد شفا مل جائے گی۔ چوتھا فائدہ، صدقہ کرنے سے اللہ تعالیٰ انسان کے مال میں زیادتی اور برکت عطا فرماتا ہے۔ جی ہاں، انسان کو ظاہری طور پر تو یہ لگتا ہے کہ جب وہ اپنا مال صدقہ کے طور پر دے رہا ہوتا ہے تو اس کے مال میں کمی آ رہی ہوتی ہے، لیکن وہ یہ نہیں جانتا کہ یہ جو صدقہ اس نے دیا ہے، اس کے مال میں ایسی برکت پیدا ہوگی کہ اس کے مال میں کمی نہیں آئے گی، بلکہ اللہ تعالیٰ مزید بڑھا چڑھا کر اسے عطا فرمائے گا۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے، جس کا ترجمہ ہے، جو لوگ اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اس کی مثال اس دانے جیسی ہے جس میں سے 7 بالیاں نکلیں اور ہر بالی میں 100 دانے ہوں، اور اللہ تعالیٰ جسے چاہے بڑھا چڑھا کر دے، اور اللہ تعالیٰ بہتر علم والا ہے۔ صدقے کی مثال ایک بیج کی طرح ہے۔ جب بیج کو زمین میں بویا جاتا ہے تو وہ ایک پودا بنتا ہے، پھر وہ ایک درخت بنتا ہے، پھر اس پر کئی سارے پھل لگتے ہیں اور پھر ان پھلوں سے فائدہ اٹھایا جاتا ہے۔ اسی طرح جب صدقہ کرنے والا اسی طرح سے اس کی برکت بھی حاصل کرتا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ میں قسم کھاتا ہوں اس بات پر کہ جو انسان اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، اس کا مال کم نہیں ہوتا۔ پانچواں فائدہ، صدقہ کرنے والے کے لیے فرشتے اس کے مال میں کثرت اور زیادتی کے لیے دعا کرتے ہیں، یعنی جو شخص اللہ کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اپنے پاکیزہ مال میں سے صدقہ کرتا ہے تو صدقہ کرنے کی وجہ سے فرشتے جو کہ معصوم ہیں، جن کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، وہ فرشتے اس کے مال کی کثرت اور برکت کے لیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے رہتے ہیں۔ چھٹا فائدہ، صدقہ دل کی سختی کو ختم کرنے کا ذریعہ ہے، یعنی صدقہ کرنے کا ایک فائدہ یہ ہے کہ انسان کا سخت اور پتھر دل بھی موم ہو جاتا ہے، کیونکہ جب انسان کسی غریب، کسی مستحق کی مدد کرتا ہے تو جب وہ اس غریب کے چہرے پر مسکراہٹ اور خوشی دیکھتا ہے تو اس کا سخت دل بھی وہاں پگھل جاتا ہے۔ اس وجہ سے جو انسان سخت دل رکھتا ہے، پتھر دل رکھتا ہے، وہ صدقہ دینے کا معمول بنا لے تو اس کا دل بھی نرم ہو جائے گا۔ ساتواں فائدہ، صدقہ اللہ تعالیٰ کے غصے کو ٹھنڈا کرنے کا سبب ہے، یعنی جو شخص اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرتا ہے تو اس سے اللہ تعالیٰ کا غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ جیسا کہ حدیث مبارکہ میں ہے،
حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مخفی صدقہ یعنی چھپ کر صدقہ، یعنی ایسا صدقہ جو کسی کو دکھا کر نہ کیا جائے، ایسا صدقہ رب ذوالجلال کے غصے کی آگ کو بجھا دیتا ہے۔ انسان سے گناہ صادر ہوتے رہتے ہیں اور کئی گناہ ایسا بھی ہوتا ہے جس سے اللہ تعالیٰ سخت ناراض ہو جاتا ہے، لیکن اگر انسان صدقہ دے تو اللہ تعالیٰ کا غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ 8واں فائدہ، صدقہ عذاب قبر اور جہنم سے حفاظت کا ذریعہ ہے۔ قبر کا عذاب اور جہنم کا عذاب انتہائی سخت ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس کا ذکر بھی کیا ہے، لیکن صدقہ دینے سے انسان عذاب قبر اور جہنم کے عذاب سے بچ جاتا ہے۔ حدیث مبارکہ میں ہے، جس کا ترجمہ ہے، یقیناً صدقہ کرنا قبر کی آگ کو بجھا دیتا ہے۔ 9واں فائدہ، صدقہ بری موت سے حفاظت کا ذریعہ ہے۔ انسان کا خاتمہ اگر اچھا ہو جائے تو اللہ تعالیٰ آگے کی منازل آسان کر دیتا ہے۔ تو صدقہ کرنے سے یعنی اس کی موت اچھے طریقے سے ہوتی ہے۔ اس کی موت ایسی نہیں ہوگی جو دوسروں کے لیے عبرت بنے۔ بری موت سے انشاءاللہ وہ نہیں گزرے گا۔ اس لیے صدقہ دیتے رہا کریں تاکہ آپ کا خاتمہ اچھی حالت میں ہو۔ 10واں فائدہ، صدقہ قیامت کی آگ برساتی گرمی میں ٹھنڈے سائے کا سبب بنے گا۔ قیامت کا دن بہت سخت دن ہوگا۔ اس دن سورج سوا نیزے پر ہوگا۔ اس دن کی گرمی اور ہولناکیوں سے بچنے کے لیے انسان کو صدقہ کرتے رہنا چاہیے۔ ناظرین کرام، یہ تھے صدقہ کرنے کے 10 فوائد۔ میں امید کرتا ہوں کہ ان 10 فوائد کو سننے کے بعد آپ نے صدقہ کرنے کا ارادہ بنا لیا ہوگا۔ آپ کی جتنی بھی توفیق ہو، جتنی بھی وسعت ہو، اس کے حساب سے آپ صدقہ ادا کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے اپنے غریب رشتہ داروں میں نظر دوڑائیں، اپنے غریب پڑوسیوں میں نظر دوڑائیں، محلے داروں میں نظر دوڑائیں۔ جو کہ غریب محتاج ہے تو اس کی ضرور مدد کیجیے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، جس کا مفہوم ہے، اے ایمان والو، اپنے صدقات کو احسان جتلا کر اور ایذا پہنچا کر برباد نہ کرو۔ جس طرح وہ شخص جو اپنا مال لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتا ہے، تو یہ ہے وہ بہترین صدقہ کہ نہ احسان جتلایا، نہ تکلیف دی اور نہ لوگوں کو دکھانے کے لیے دیا۔ تو ایسا صدقہ اللہ پاک اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیتا ہے۔ لیکن جو شخص ان تینوں کاموں کا خیال نہ رکھے گا تو وہ اپنے صدقات کو ضائع کرنے والا بن جائے گا۔ صدقہ صرف مال دینے سے نہیں ہوتا، بلکہ یہ 14 چیزیں دینے سے بھی ہوتا ہے۔ نمبر 1، دعا دینے سے۔ نمبر 2، صحیح مشورہ دینے سے۔ نمبر 3، کسی کو مسکراہٹ دینے سے۔ نمبر 4، مدد کرنے سے۔ نمبر 5، اچھی تربیت دینے سے۔ نمبر 6، مصیبت میں حوصلہ دینے سے۔ نمبر 7، برائی سے روکنے سے۔ نمبر 8، نرمی سے بات کرنے سے۔ نمبر 9، معاف کر دینے سے۔ نمبر 10، عزت کرنے سے۔ نمبر 11، خوشیوں میں شامل ہونے سے۔ نمبر 12، راستے سے تکلیف دہ چیز ہٹانے سے۔ نمبر 13، کسی بھٹکے ہوئے کو راستہ دکھانے سے۔ نمبر 14، اچھی بات آگے پہنچانا بھی صدقہ ہے۔ آپ بھی صدقہ کر سکتے ہیں اس میسج کو شیئر کر کے۔ جزاک اللہ۔